رفیق صاحب آپ ہمارے سامعین سے مخاطب ہوں اور کچھ سلسلہ گفتگو چلے. حضور جب آپ کچھ کہیں گے تو اس کے بعد ہی میں ان کو مخاطب کر سکتا ہوں، جیسے ارشاد فرمائے ویسے میں کہنا شروع کر دیتا ہوں. تو پہلی بات تو میں آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کا نام رفیق غزنوی ایک بڑے موسیقار کی حیثیت سے تو مشہور ہے. کیا پورا نام آپ کا اصل یہی ہے یا کچھ جیسے ہمارے شعراء تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں، نام کے کچھ اور اجزاء ہوتے ہیں؟ یہ حضور صرف آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ اردو ادب سے کچھ دیر متعلق بھی رہا، ان لوگوں سے نشست و برخاست بھی رہی. ویسے میرا نام تو رفیق غزنوی رفیق تھا، محمد رفیق تھا. جی. لیکن صحبت ان لوگوں سے ہوئی کہ جو اپنے نام کے پیچھے یا بعد میں دم چھلا لگا دیتے ہیں، اور یہ رواج ایسا تھا کہ میں بھی ان سے متصل ہوئے بغیر نہ رہ سکا. اور چونکہ میں غزنی سے بالواسطہ متعلق تھا، اس لیے میں نے کہا کہ رفیق غزنوی کر دیں تو ذرا کچھ اس میں بھاری بھرکم پیدا ہو جاتا بھی آ جاتی. اچھا، وہ تو بالواسطہ تعلق تھا، اور بلا واسطہ تعلق جو ہے آپ کا، یعنی پیدائش کس شہر کی ہے آپ کی؟ جی پیدائش تو مجھے تو علم ہو نہیں سکتا. میرے والدین نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں دھرم سالہ میں پیدا ہوا تھا. اچھا. لیکن اس کے بعد فوراً ہم راولپنڈی میں آ گئے. راولپنڈی میں. اور ابتدائی تعلیم وغیرہ بھی وہیں؟ ابتدائی تعلیم راولپنڈی میں پائی. جی. اچھا، یہ جو موسیقی سے اور گلوکاری سے اور اداکاری سے ایک رشتہ محکم استوار کیا ہے آپ نے، اس کا آغاز کس طرح ہوا تھا؟ حضور اس کے آغاز کے متعلق میں تو کچھ عرض نہیں کر سکتا. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ماحول تو میرا ایسا تھا کہ جہاں یہ چیزیں نہایت بری مانی گئی تھیں. اچھا. یا اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. جی. میں افغان نژاد ہوں اور ان لوگوں سے متعلق ہوں کہ جو بڑے سوم و سلوات کے پابند ہیں. جی. اور جو گانے بجانے سے صرف معترض نہیں بلکہ متنفر ہیں. جی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں خاندان بھر میں ایک بچہ تھا 25 آدمیوں میں. اچھا. اس کے باوجود میرے اس شوق کے لیے مجھ کو بارہا گھر سے باہر نکالا گیا. اچھا. اور پھر جب میں نے توبہ کی کوشش کی یا اس کو یقین دلایا کہ میں نے توبہ کر لی، پھر مجھے انہوں نے گھر میں رکھ لیا. پھر توبہ توڑی؟ ہاں صاحب، یہ سلسلہ توڑنے کا تو جاری رہا اور اب تک جاری ہے. اچھا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہم لوگوں کہنے پہ نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے، لیکن وہ ٹوٹتی رہتی ہیں. یہ صحیح چیز ہے، بالکل صحیح فرمایا. اچھا، آپ نے اس فن کے سلسلے میں کچھ زانو ادب طے کیا ہوگا بہت سے اکابرین کے آگے، یعنی سیکھا کس سے یہ فن آغاز؟ یہ حضور بچپن میں جب یہ اس کا ذوق شوق پیدا ہوا تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک فطرتاً. جی ہاں، یہ صحیح ہے. وہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں. صحیح. آخر یہ میرے ماحول میں یہ تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. جی. بہرحال جب یہ شوق پیدا ہوا تو لوگوں نے مجھے اکسایا تاکہ میں اس شوق کو جاری رکھوں. اچھا. مثلا مشن اسکول میں پڑھتا تھا. جی. تو وہاں کے جو مشن والے جو انجیل پڑھاتے تھے وہ بھی مجھ سے یہ کہتے تھے کہ یہ پوئم ہے، نظم ہے. جی. اس کو یہ انگریزی ہے، اس کو تم اپنی زبان میں گاؤ. اچھا. اور اپنے انداز جب میں نے ہاں صاحب، حالانکہ ظاہر ہے کہ انداز اس کا انگریزی نہیں ہو سکتا. لوگوں نے اس کو بھی سراہا، پسند کیا. جی. اسی طرح وہ پہاڑے پڑھے جاتے تھے، ایک دونا دونا دو دونے چار، یہ بھی سر میں پڑھتے تھے. نظمیں پڑھتے تھے اور لوگ اس کی داد دیتے تھے. مجھے احساس، شدید قسم کا احساس ہوا کہ میں گا سکتا ہوں. اچھا. جی. اور ساتھ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے اس سے عشق ہے. اس کو میں نے جاری رکھا. جی. اور پھر اس گانے بجانے جو بھی لوگ ہوتے تھے جن کو بھی میں نے سنا، میں ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا اور ان سے جو چیز بھی حت الوسع ہو سکتی تھی ان سے سیکھتا تھا. جی صحیح. اور مجھے سکھاتے تھے. ارے صاحب، سیکھنے کے سلسلے میں کچھ لوگوں سے دقتیں پیش آئی ہوں گی، پیسہ خرچ ہوا؟ جی صاحب، ایک نہایت دلچسپ واقعہ ہے جو میں ضرور عرض کروں. ہمارے راولپنڈی میں گودڑ خان تھے. جی. روہتاسی ہے. اچھا. وہ بڑی اچھی سارنگی بجاتے تھے اور بڑے اچھے گلوکار بھی تھے. جی. ایک پوریا کا خیال راگ میں مجھے بہت پسند آیا اور میں نے خان صاحب سے کہا حضور جی سکھا دیجئے. جی. آپ کو یہ علم تو ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ یہ لوگ خدا جانے ایک تو بخل اس لیے برتتے ہیں کہ انہوں نے بہت محنت سے سیکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ روایت چلی آتی ہیں، کسی کو جلدی نہیں سکھاتے. تو میں نے کچھ سال 6 مہینے کوشش کی، ان کو کھلایا پلایا، ان کی محنت خوشامد کی، لیکن خان صاحب مانے نہیں. اب کوئی چارہ کار نہ رہا تو کوتوال شہر
بشیر حسین خان میرے دوست تھے. میں نے کہا حضور میں تو ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں, ایک چیز مجھے ان سے چاہیے خان صاحب. خان صاحب تو بالکل موڈ میں نہیں ہے, سکھانا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا میں اس کا علاج کر دوں گا. ایک روز میں گھر میں بیٹھا ہوا, مجھے پتہ چلا کہ گودڑ خان مجھے بلا رہے ہیں اور پولیس تھانے میں. میں نے کہا کوئی استاد پڑی ہوئی. میں وہاں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حوالات میں گودڑ خان پڑے ہیں اور سامنے بشیر حسین خان. انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ کہا بھائی آپ کے خان صاحب اندر ہیں, جو کچھ کرنا جا کے کر لیجیے. مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے کہا بھائی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا. خیر بہرحال میں اندر گیا اور خان صاحب سے انہوں نے کہا بھائی جلدی کرو خدا کے لیے, مجھے یہاں چھوڑیے, کیا مصیبت. میں نے کہا خان صاحب آپ اب جو بیٹھ گئے تو میں نے کہا خان صاحب آپ وہ خیال کیسے شروع ہونے کا, صاحب آپ کو یہ خیال کی پڑی ہے, میں یہاں مصیبت میں ہوں. یہ بات ہے. میں نے کہا نہیں حضور یہیں سکھائیے. انہوں نے توہن و کرہن اپنا وہ خیال شروع کیا اور میں نے 2 گھنٹے میں ان سے سیکھا. اور میں نے کہا خان صاحب اب آپ تشریف لے جائیں. تو مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں نے یہ کیوں کیا, لیکن وہ شوق کا یہ عالم تھا. میں نے کہا کہ اور کوئی طریقہ کار میرے خیال سے خان صاحب نے بعد میں سکھانے میں بخل نہ کیا ہوگا دوسرے. نہیں, اس کے بعد تو انہیں پتہ چل گیا کہ میرا حلقہ اثر وسیع ہے, اس لیے. اچھا صاحب, اور ویسے سب سے پہلے کون سا آپ نے اس میں سیکھا تھا ساز بجانا؟ ساز نہیں, سب سے زیادہ آسان ساز تو اس زمانے میں ہارمونیم ہی تھا. جی. اور ہارمونیم کے سیکھنے میں کوئی اتنی دقت نہیں ہوتی. وہ تو آپ کے ذہن میں اگر آپ کا ذہن بالغ ہے, آپ موسیقی کے متعلق کچھ جانتے ہیں, تو آپ جہاں انگلی رکھ دیں وہ ایک ہی صورت تو بولے گا, تو آپ اس کو بجاتے ہیں اور وہ آپ اس کے ساتھ گاتے ہیں. طبلہ کسی سے سیکھا؟ طبلہ صاحب وہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے. جی. ہمیں تو اتنے پیسے ملتے نہیں تھے. جی. تو راول پنڈی میں ایک سرداراں کا باغ ہے, وہاں ایک سردار جی تھے, وہ اندھے تھے, وہ وہاں طبلہ بجایا کرتے تھے. اچھا. میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا سردار جی آپ عنایت کیجئے, مجھے طبلے کا بہت شوق ہے. جی. اور میں نے کہا میں 6 آنے روز حاضر کر سکتا ہوں اور آپ مجھے طبلہ سکھائیں. انہوں نے صاحب مجھے طبلہ سکھانا شروع کیا. اب طبلے میں جو دیر ہونی شروع ہوئی تو میں نے کہا آپ جلدی سیکھنا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے سردار جی آپ 2-3 گتیں روز سکھا دیا کریں. انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ جلدی نہیں حاصل ہوتا. خیر بہرحال انہوں نے 2-3, میں نے 15 دن میں جتنی گتیں تھیں, جتنی بھی مروج تھیں اس زمانے کی, 15 دن میں وہ سیکھ لی. اور 16ویں دن جب انہوں نے کہا کہ اب تم وہ سیکھ لو, تو میں نے کہا جی مجھے تو وہ سب آتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ بجائیے. میں نے بجانا شروع کیا اور اس نے سب گتیں, انہوں نے کہا آپ نے تو مجھے لوٹ لیا صاحب 15 دن میں, یہ کیا کیا بات. یہ واقعی 15 دن میں پورا طبلہ سیکھا. اچھا صاحب, جب یہ ابتدائی دور اپنا ختم کر کے آپ کالج میں بحیثیت طالب علم گئے, تو وہاں پر بھی کچھ رنگ رہا ہوگا موسیقی کا؟ جی بس وہ جس زمانے میں لاہور پہنچا وہ تو رسول بلاد تھا اس زمانے, ثقافتی اور جمالیاتی ہر رنگ سے, ہر اعتبار سے. جی. تو اس زمانے میں تمام فنکار, گلوکار اور سازندے وہاں تھے. جی. تو ان سے اس زمانے میں خان صاحب علی بخش مرحوم غلام علی خان کے والد بھی وہیں تھے, غلام علی خان صاحب بھی وہیں تھے, مبارک علی خان بھی تھے, پیارا خان صاحب بھی تھے, عمید علی خان, عاشق علی خان. تو ایک بھرمار تھی ان لوگوں کی. اب چونکہ مجھے بھی اس سے رغبت تھی, تو چونکہ اسی سے شوق و ذوق تھا, تو ادھر پڑھائی ادھر گانا بجانا. تو ان سے نشست و برخاست کے سلسلے میں کچھ ان سے سیکھا, کچھ ان کی صحبت سے فیض یاب ہوئے. بس یہ کام اپنا چلتا ہے. ویسے اسٹوڈنٹس کمپٹیشنز میں بھی حصے لیے ہوں گے آپ نے, وہ انعامات جیتے؟ وہ صاحب وہاں بھی تو عجیب تلخ تجربہ ہوا کہ 2 برس تو انہوں نے ایف اے تک, میں جس کمپٹیشن میں جاتا تھا وہاں سے پرائز لے جاتا تھا. اب جب میں گورنمنٹ کالج میں گیا 3rd ایئر میں, ایک روز وہ مقابلہ تھا. جب میں نے اپنا نام لکھا تو انہوں نے کہا حضور آپ کو یہاں اجازت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اتنے انعامات حاصل کر چکے ہیں اور آپ اس فن میں آپ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ آپ کو اب مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. بلا شدی بس صاحب. اس کے بعد اچھا صاحب, یہ جو فلمی دور کا آغاز ہوا آپ کے, جب آپ نے مختلف فلموں میں میوزک دینا شروع کی اور خود اداکاری بھی کی بعض فلموں میں. ہاں صاحب, آواز بھی آپ کی فلم میں جو کام بھی متعلق ہو سکتے ہیں سوائے ٹیکنیکل کام کے, مثلا کیمرہ مین کیا اور سزا بندی, اس کام کے گویا رول بھی کیا, میوزک ڈائریکٹر بھی ہوئے, گلوکار بھی ہوئے, ہدایت کار بھی ہوئے, افسانے بھی لکھے, اسکرپٹ بھی لکھے, سب کچھ کرتے رہے جو کچھ بھی. اچھا. تو آغاز یہ کس زمانے میں کیا ہوگا اندازاً آپ نے فلم میں میوزک دینے کا اور اداکاری کا؟
کتنے پہلے کی بات؟ صاحب میں حافظہ میرا بہت کمزور ہوتا ہے، اور میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کی کہ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کس زمانے میں پیدا ہوئے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میرے والدین کے لیے ہمیشہ یہ چیز زیادہ اہم رہی کہ میں پیدا ہوا ہوں. اس معاملے میں تو ہر ایک کا حافظہ کمزور ہے. ہاں، تو ان میں بھی یہ بود رہا. وہ کبھی کہتے تھے کہ 1906 میں ہوئے، اور والد کہتے تھے کہ آپ غلط کہتی ہیں، یہ 1908 میں ہوئے. اچھا. تو جب ان کو اتفاق رائے نہیں ہوا تو میں کیا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں. اچھا، تو اندازاً کتنی فلموں میں آپ نے ابھی تک؟ جی میں نے 100-150 کے قریب. اچھا. اور جو ایسی فلمیں ہیں وہ میرے خیال میں جو قابل ذکر ہیں، یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نرگس کی پہلی پکچر جس میں انہوں نے کام کیا، اس میں پہلا میرا میوزک ہے تقدیر میں، محبوب کی پروڈکشن میں. اور جو سب سے بڑی مسلم سوشل سبجیکٹ جو ہے نجمہ، اس میں بھی میرا میوزک ہے. اور دونوں یہ پکچریں جھوٹی پکچرز ہیں. اچھا، یہ بطور مجموعی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تاثر کیا ہے پچھلی فلمی دنیا اور آج کی فلمی دنیا میں؟ آپ پچھلے عہد کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا آج کے جو وہ حضور ہے اس کے متعلق؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ چونکہ ہمارے عمر کا تعلق یہ ہے، نوجوان طبقہ تو یہی کہے گا کہ ہم قدامت پسند ہیں. جی. لیکن ایک شعر یاد آتا ہے آپ بسم اللہ کہ ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائے، مصری کہہ دیتا ہوں. تو عرض یہ ہے کہ میں نے وہ ماحول بھی دیکھا. میں جس زمانے میں گیا تھا یہ 1930 کا زمانہ تھا. یہ وہ ماحول تھا جو پرتھی راج بی اے، جگدیش بی اے، نکشی راما راؤ ایم اے، سور لتا، ایسا ماحول تھا لکھے پڑھے لوگوں کا. ایسا ماحول تھا کہ جہاں ہم فلم ون کریں یا گانا وانا کر کے ہٹیں تو کچھ ادبی بات ہوتی تھی، کچھ شعر و شاعری کی بات ہوتی تھی، کچھ گانے بجانے کی بات ہوتی تھی. کچھ یہ چیزیں اب نظر نہیں آتی. کچھ نہ وہ ماحول نظر آتا ہے، نہ اس ماحول میں وہ ثقافت ہے. یہ صحیح. ہاں، وہ تو بطور مجموعی نہ وہ شائستگی ہے اور نہ وہ جمالیاتی عنصر نظر آتا ہے صحیح طور پر. ہاں، وہ برسبیل تذکرہ جب بات آ گئی تو پوچھتا چلوں، شعر شاعری کی جب گفتگو کرتے تو آپ کو ادب سے بھی خاصا شوق رہا ہے. اشعار بھی کہے آپ نے؟ جی میں یہ تو کہوں گا کہ میں نے کہیں، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ کوئی شعر سنائیے تو مجھے یاد نہیں ہوگا. تو آپ کا پرانا جواب ہے کہ حافظہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، تو بہرحال آپ نے غزلیں زیادہ غزلیں کہیں ہیں، اس میں ایک انعام بھی ملا چودھری شہاب الدین کی پریزیڈنٹشپ میں گورنمنٹ کالج میں. اچھا. ہاں جی. اچھا، اور یہ ریڈیو میں پھر کب سے آپ کا تعلق؟ ریڈیو میں بعد ہی کا زمانہ ہے؟ جی ریڈیو میں تو میرا تعلق اس دن سے ہے جب سے ریڈیو پیدا ہوا. میں اس کے جنم دن کا ساتھی ہوں اور اس کے ساتھ ہوں. میں پہلے میرے خیال ریڈیو میں لوگوں کو خیال نہیں ہوگا. پہلے بامبے میں جب گیا تھا وہاں اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ ہاؤس تھا، تو اس میں نے 1.5 گھنٹے کے پروگرام دیے ہیں. اور پھر جب علی پور میں بنا تو اس میں بخاری صاحب، نیازی صاحب اور ہم نے خشت بنیاد رکھا. تو ہم جہاں جہاں بھی گئے وہاں ریڈیو سے ہم بالواسطہ بلا واسطہ متعلق رہے. اس سے ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا تھا کہ جہاں بھی جاتے اس سے رشتہ وہ قائم رہتا. اچھا، تو آپ کو بہتر کارکردگی کا موقع فلم میں ملا یا ریڈیو میں؟ فلم کہاں، ریڈیو کہاں. نہیں، اس میں میں آپ سے عرض کروں، فلم جو ہے وہ تو سوداگری ہے. ہاں، اسی نقطۂ نگاہ سے پوچھا. فلم میں جو فنکار ہے وہ اپنے آپ کو دکاندار سمجھتا ہے، اس کو چیزیں بیچنی ہوتی ہیں. آرڈر کا مال ہے. یا جیسے ٹھیلے والے ہیں کہ ہر مال 4 آنا. صحیح. تو فلم میں ہمیں بجائے اس کے کہ ہم موسیقی کے مطالبات اور الفاظ کی آہنگی کا خیال رکھیں اور جذبے کا خیال رکھیں اور تعصب کا خیال رکھیں، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. جو کوڑا کرکٹ، یہ وہ وہی بات ہے کہ آپ نے زہر مانگا پنساری سے، انہوں نے زہر آپ کے حوالے کر دیا. صحیح. لیکن ایک صحیح آدمی اس کے پاس زہر مانگ کے ہم پر خوردار یہ زہر کس لیے نہ، تو وہ پوچھے گا کسی کو پتہ ہے یہ مہلک چیز ہے. بالکل صحیح. تو دکانداری ہے، اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مذاق کا کیا حشر ہوگا، صحیح، موسیقی کا کیا حشر ہوگا، یا اس سے زیادہ ہمارا کیا حشر ہوگا. تو اس میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے کیا ملتے ہیں یا مال کیسے بکتا ہے. یا وہ معیار فن نہیں بلکہ. اور میرا ریڈیو سے متعلق ہونے کی سب سے بنیادی جو چیز ہے، اور میں ریڈیو سے
صرف متعلق نہیں ہوں بلکہ اس سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں یہاں جو ہم چاہتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں، جو موسیقی کے مطالبات ہیں اور جو صحیح موسیقی ہے، یہ ثقافتی ادارہ ہے. یہاں ہم نے فن کو سلجھانا بھی ہے، اس کی بہتری کے لیے کوئی اسباب پیدا کر رہے ہیں. اور وہاں یہ تو دیکھنا نہیں، انہوں نے کہا کہ میرا لال دوپٹہ ململ کا، بتائیے لال دوپٹہ ململ کا یہ کوئی موضوع ہے؟ خدا کا خوف کیجیے. اس سے جو بھی جذبات آپ کے ذہن میں ابھر سکتے ہیں یا نہیں ابھرتے تو مجھ سے پوچھئے کہ میرے ذہن میں کیا ابھرتے ہیں. صحیح. صاحب یہاں پر ایک بات جو آپ نے کہی تو اور سوال پیدا ہوا، وہ یہ کہ گانا جو لکھا جاتا ہے اس کے الفاظ کی مناسبت سے دھن بنائی جاتی ہے یا دھن کی مناسبت سے بول لکھائے جاتے ہیں؟ ہاں یہ بھی ہوتا ہے، دونوں طریقے ہیں. ایک تو جہاں موسیقار بڑا ہو جی تو وہاں پہلے دھن بنائی جاتی ہے جی، اور جہاں شاعر بڑا ہو وہاں پہلے. تو آپ تو موسیقار بہت بڑے تھے، آپ پہلے دھن بناتے نہیں، لیکن میں ساتھ ادیب بھی تھا اور مجھے پتا تھا کہ ادب کیا ہے یا شعر و شاعری کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ دھن وہ ہے جی، مثلا دھن یا جو چیز فلم میں یا جیسے کہ بنائی وہ ایک موقع کے لیے، خاص مقام کے لیے، خاص سچویشن کی بنائی، تو وہاں سچویشن کا خیال ہے، غم آلود ہے، خوشی کا ہے. ایک دوسری یہ چیز ہے کہ مثلا غالب کی غزل ہے آپ کی، وہ بھی دھن بنا دیں ویسے ہی، اور غالب داغ کی وہی بنا دیں. جی معاف کیجیے. جی، غالب کا بھاری بھرکم پن مانوی حیثیت تھی، وہ روب دھاب اور شکو الفاظ، اور جو اس میں متانت اور جس میں اور چیز ہے، بھاری بھرکم پن ہے، اور وہاں داغ ہے، ایک کھلنڈر قسم کا آدمی، رچاؤ یہ لبھاؤ. تو آپ اگر اس کی دھن بنا دیں تو یار غالب کو جہاں پہ غالب کرتے ہیں ہمیں دونوں کا حشر خراب ہوگا، اور ساتھ غزل کا اسے بھی زیادہ. یہ تو بڑی بات ہے جو سامنے آئی ہمارے کہ موسیقار کے سامنے یہ بات الفاظ کا، کلام کی معنویت اور دھن میں معنویت، الفاظ کی معنویت، کلام کی اور اس کا تاثر جی مجموعی وہ کیا ہے، سچویشن کیا ہے، جی اس کے مطابق بنانی چاہیے. اچھا، وہ صرف یہ نہیں کرنی جیسا کہا جاتا ہے کہ جہاں چٹکی بچ سکے. جی، یہ تو کوئی معیار نہ ہوا. صرف صاحب اس اعتبار سے پھر آپ کو دوسرے گلوکاروں میں کون سب سے زیادہ پسند ہے جو کلام کی معنویت کے مطابق گاتا ہوں؟ جی میں اپنے یہاں تو آج موجودہ اس میں فریدہ خانم مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. وہ اس لیے کہ وہ صحت الفاظ اور معنی کو اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے گاتی ہے، وہ سمجھ کے گاتی ہے اور جانتی ہے، اس میں وہ تاثر بھی ہوتا ہے. اور پھر نظر بدور ویسے دیکھنے میں بھی جمالیاتی اثر بھی اچھا خاصا پڑتا ہے، گانا سننے کو جی بھی چاہتا ہے، اس لیے وہ ہر رنگ میں بہتر ہے. اور پرانے فنکاروں میں جو ان کے فریدہ خانم کے عہد سے پہلے کے ہیں ان میں کون گلوکار سب سے زیادہ پسند تھا؟ اس جیسا تو آج تک پیدا نہیں ہوا. اچھا، وہ یعنی بڑے غلام علی. اچھا، وہ بنیادی طور پہ تو ہمارے فنکار تھے. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ انہوں نے یہاں یا ہم نے ان کو وہاں بھیج دیا جی، اور وہ دیکھ لیا آپ نے کیا کہ وہ کتنی خطابات ان کو حاصل ہوئی، ان کو ان کی عظمت کو کیسے انہوں نے محسوس کیا. لیکن وہ ایسے گلوکار تھے جس میں گانے کے تمام ارکان موجود تھے. اچھا، خوشگلو ان سے بہتر کوئی نہیں ہوا. آواز جہاں بھی لگاتے تھے یوں معلوم ہوتی تھی کہ جیسے کوئی 10,000 تنبورے کی جوہریاں کھل گئی ہیں. عجیب و غریب ایک تاثر تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ جو چیز گاتے ہیں محسوس کر کے گاتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ جس گھرانے سے وہ تعلق تھے ان میں اس لحاظ سے وہ علم بھی ان کے پاس اور رچاؤ، طبیعت میں رچاؤ. اور تیسری یہ چیز کہ غزل بھی اتنی اچھی گانا، ٹھمری دادرا بھی ویسے گانا، پنجابی بھی گانا تو ویسے گانا، خیال گانا تو سبحان اللہ اس کا تو جواب ہی نہیں تھا. اچھا، وہ بہت پسند تھے آپ کو. اچھا صاحب، اب یہ تو بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور لوگ یقیناً محظوظ ہوں گے ہمارے سننے والے. کوئی اور دلچسپ واقعہ اپنی زندگی کا آپ سنائیں جو اس سے ہی متعلق ہو یا اس سے ہٹ کر ہو یا کسی. جی صاحب، وہ دلچسپ واقعہ تو نام لینے سے تو رہا. سب سے بڑا دلچسپ واقعہ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ عموماً اغوا ہو جاتے ہیں لوگ، عموماً عورت اغوا ہو جاتی ہے، مرد نہیں اغوا ہوتے. میرے ساتھ ایک حادثہ پیش ہوا. اچھا، کہ ایک حسین و جمیل قسم کی فنکارہ تھی، ان کا پروگرام ہوا، میرا بھی یعنی موسیقی سے ہی موسیقی سے متعلق میرا بھی ہوا. جی،
تو کچھ وہ مجھ سے متاثر ہوئی، کچھ ہم ان سے متاثر ہوئے، لیکن نتیجہ جو ہوا اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ متاثر تھیں. اچھا. تو صاحب کسی حالت میں بھی ہم انہیں چھوڑنے گئے. اچھا. اسٹیشن پہ جی. جانا ہم نے راولپنڈی کی طرف تھا، کشمیر کی طرف. آپ کو اکیلے کو؟ ہاں نہیں جی، ان کو چھوڑنے. اچھا. اب مجھے وہاں محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کوئی خفیف سا دھکا دیا گیا، اور جب میری آنکھ کھلی جی. دوسرے دن تو ہم دوسری سمت جا رہے تھے، اور وہ کلکتے کی طرف. اچھا. میں نے ان سے کہا حضور میں کدھر جا رہا ہوں، یہ تو فرض نہیں کیا گیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں. انہوں نے کہا اب تو آپ جا ہی رہے ہیں بہرحال. تو دوسرے دن دہلی کے، یعنی اس کا ثبوت دوسرے دن دہلی کے اخباروں میں یہ لکھا گیا کہ مشہور گلوکار اور ریڈیو اپنے آل انڈیا ریڈیو کے گلوکار اور ڈائریکٹر جو ہیں وہ غائب ہو گئے. اور میرے گھر والوں کی اور مسمات نے تو اطلاع دے دی تھی کہ ان کو میں خود لے جا رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں. کوئی اس قسم، یہ میری زندگی میں عجیب قسم کا واقعہ. اچھا، ویسے جن فلموں میں آپ نے کام کیا ہے، مختلف رولز کیے ہیں، کوئی اداکاری کے وقت، رول کرتے وقت کوئی؟ جی مجھ میں فلموں میں تو بہت پرتھی والے میں بہت سی فلموں میں کیا ہے، لیکن آخر میں جب میں وہاں سے جب پارٹیشن کے بعد آیا تو مجھے ایک اہم رول، جس کے لیے میرا نام بھی انہوں نے ایوارڈ کے لیے دیا تھا، لیکن چونکہ میں یہاں آ گیا تھا اس لیے مجھے نہیں دیا گیا، وہ تھا شام سویرا. اچھا. شام سویرا وہ میں نے یہاں آ کے دیکھی. اچھا. ناز سنیما میں. اچھا. تو وہ رول مجھے سب سے زیادہ کرنے کے بعد آئے تھے آپ؟ جی ہاں مکمل. بلکہ جس دن میں نے مکمل کی، میرا ٹکٹ بک تھا، میں نے وہ میک اپ بھاری قسم کا تھا، ڈسفگر تھا چہرہ ایک قسم کا بالکل مسک کیا ہوا، وہ میں نے ایئرپورٹ پہ ہی جا کے وہ دھویا تھا. ہاں جی. تو یہ تو ہے اداکاری کے سلسلے میں. اور رہا وہ کہ وہ ان میں نے نجمہ کا نام لیا، اس کا میوزک میں نے دیا ہے. نرگس کی پہلی پکچر تقدیر کا میوزک میں نے دیا ہے. سوسائٹی، بہت سی اس طرح کی پکچریں ہیں جو جبلی پکچریں کر چکی ہیں. نہیں، اپنا رول کون سا سب سے زیادہ پسند رہا؟ یہی جو میں نے کہا، میں نے اچھا. یہ جس وقت شوٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اس وقت کوئی ایسا واقعہ ہوا دلچسپ قسم کا، کبھی نروس ہوئے ہوں آپ کسی پر، یا کبھی کوئی اور پرلطف؟ نہیں جی، وہ نروس کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. وہ اس لیے کہ فلموں میں بحیثیت میوزک ڈائریکٹر کے ہم روز ایک دوسرے کے آمنے سامنے جاتے تھے، اور وہی لوگ ہوتے تھے جو وہاں ہوتے تھے. لوگ ہمیں دیکھ کے شاید نروس ہوتے رہے تو مجھے پتا نہیں، میں نروس نہیں ہوا کبھی. اس کا احساس ہوا کبھی کہ لوگ نروس ہوئے آپ کو دیکھ کے؟ جی یہ احساس تو اب تک بھی کسی وقت محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ہو جاتے ہیں. اچھا صاحب، تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، سامعین کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے. بہت شکریہ. خدا حافظ.